رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد الذی اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا والطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومنکر مصائبہم ومنکر عطشہم ومنکر زیارتہم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون. بلند ترین نعرہ صلوات حاضرین پرچے اعزا اور میرے محترم بزرگ سامعین حضرات، آپ کے دیار محبت میں پہلی مرتبہ حاضری کا شرف حاصل کرتے ہوئے میں نے قرآن حکیم کی لسان مجیدہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس میں کائنات کا عظیم ترین پروردگار ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. یعنی جو رائے خدا میں قتل کر دیے گئے ان کو ہرگز مردہ گمان بھی نہ کرنا، سوچنا بھی نہیں، تصور بھی نہیں کرنا، خیال میں بھی نہیں لانا کہ وہ مردہ ہے. بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، اور وہ اپنے رب کی طرف سے رزق پا رہے ہیں. دیکھیے قرآن حکیم نے قرآن مجید میں رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر یہ بتایا کہ جو خدا کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں، شہید کے بارے میں تصور بھی نہ کرنا، گمان بھی نہ کرنا، خیال بھی نہ کرنا. ایک مقام پر جو ہے، ایک مقام پر اور کائنات کا عظیم ترین پروردگار بیان فرما رہا ہے وَلَا تَقُولُوا، تم شہید کے بارے میں کہنا بھی نہیں کہ وہ مردہ ہے. دیکھیے دو باتیں کہیں. اور صلوات پڑھی محمد علیہ اور صلوات پڑھی محمد علیہ. تو آواز بلند صلوات پڑھ لیجیے. تاکہ میری بات آپ تک پہنچ جائے اور آپ متوجہ رہیے گا انشاءاللہ. آہستہ آہستہ میں آپ کے ذہن عالیہ قریب ہو جاؤں گا. پورے مجموعے کی توجہ چاہتا ہوں. دیکھیے رب کائنات نے قرآن حکیم کے اندر ایک مقام پہ کہا وَلَا تَقُولُوا، آپ شہید کو جو ہے مردہ کہنا بھی نہیں. اور ایک مقام پہ کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. ایک مقام پہ کہا فکر بھی نہ کرنا، گمان بھی نہ کرنا، سوچنا بھی نہیں، تصور بھی نہ کرنا کہ جو شہید ہو گیا ہے وہ مردہ ہے. دو باتیں کہیں. ایک جگہ تو کہا کہ کہنا نہیں، اور ایک مقام پہ کہا کہ تصور بھی نہ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ جب کسی کا جوان بیٹا میدان جنگ میں رائے خدا میں شہید ہو جاتا ہے تو رب کائنات نے آپ کی سوچ پہ بھی پہرا لگایا کہ تصور بھی مت کرنا، گمان بھی نہ کرنا، خیال بھی نہ کرنا کہ جو رائے خدا میں شہید ہو جاتا ہے وہ مردہ ہے. وہ مردہ نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہے. اب میں آج کی جو گفتگو ہے، میں دیکھیے آج ابتدائی گفتگو میں ایک جملہ آپ کے ذہن عالیہ تک پہنچا دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ 10 کی 10 مجلسیں انشاءاللہ ٹاپک پہ بیان ہوگی. یعنی جو عنوان چھڑ جائے گا لاسٹ تک اس کو نبھانے کی کوشش کی جائے گی. آپ میرے ساتھ رہیے گا. آج کی گفتگو کا عنوان ہے شہید. شہید کسے کہتے ہیں؟ شہید کون ہوتا ہے؟ اور جو شہید ہوتا ہے وہ اپنے رب کی طرف سے رزق پاتا ہے، اور اسے مردہ گمان بھی نہ کرنا. اس لیے کہ قتل کرنے والا نہیں. میں حدیث معصوم کی یاد آ گئی. معصوم نے فرمایا کہ 4 غلطیاں زندگی میں کبھی نہ کرنا. ایک تو یہ ہے کہ شریف آدمی کو بے وقوف مت سمجھنا. متوجہ رہیے. شریف انسان کو بے وقوف تصور نہ کرنا. دوسرا یہ ہے کہ قاتل کو بہادر نہ سمجھنا. شریف کو بے وقوف مت سمجھنا، قاتل کو بہادر نہ سمجھنا، اور مکار کو
عقل مند مت سمجھنا. لیکن چوتھا جو جملہ آ رہا ہے اس پورا مجمع جو ہے میرے ساتھ روی شہرات پہ سفر کرے گا. دیکھیے پہلا جملہ کیا کہا معصوم نے کہ شریف انسان کو بے وقوف تصور مت کرنا, قاتل کو بہادر مت سمجھنا, مکار آدمی کو, میں یہی تو کہا تھا میرے مولا سے, مولا حاکم شام جو ہے بڑا عقل مند ہے, مولا نے کہا وہ مکار ہے, عقل کن تو ہم ہے. دیکھیے شریف انسان کو بے وقوف مت سمجھنا, قاتل کو بہادر مت سمجھنا. کیوں؟ اس لیے کہ جو قاتل ہوتا ہے وہ لاچار ہو کے جب اس کا کوئی حربہ کام نہیں کر پاتا تو وہ سوچتا ہے کہ راستے سے ہٹا دیا جائے, ختم کر دیا جائے. اب معصوم کی حیات طیبہ جا کے پڑھ لیجئے گا کہ معصومین کے ساتھ کیسے کیسے جو حاکم وقت ہے انہوں نے کیسے کیسے ڈھونگ رچا ہے اور کس طریقے سے معصوم کو قتل کیا گیا. جب کوئی حربہ استعمال نہیں ہو پاتا, کوئی چال نہیں چل پاتے تو راستے میں جو ہے بزدل انسان قتل کر دیتا ہے. تو معصوم نے کیا کہا, شریف کو بے وقوف مت سمجھنا, قاتل کو بہادر مت سمجھنا, مکار کو عقل مند مت سمجھنا. اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ ہر مالدار کو امیر مت سمجھنا. ہر مالدار کو, میں جملہ سب کر رہا ہوں اور میرے ساتھ یہی سے ہو جائے گا, ہر مالدار کو امیر مت سمجھنا. اس لیے کہ جیب کا مالدار ہونا اور ہے, دل کا امیر ہونا اور ہے. سلام پڑھیے نا محمد علیہ. آپ کو بہت سارے مل جائیں گے مگر دل کے امیر بہت کم ملیں گے. اب میں جو گفتگو ہے اس سے الگ نہیں ہونا چاہتا عزیزان گرامی, میں اسی ٹاپک پہ آپ کے ذہن عالیہ سے قریب ہو جاؤں گا. شہید کسے کہتے ہیں؟ یعنی جو راہ خدا میں قتل ہو جائے. دیکھیے جب خطیب کے خطبے کا اثر نہ ہو, بہت آہستہ آہستہ آپ کے ذہن عالیہ سے قریب ہوتا ہے, جب خطیب کے خطبے کا اثر نہ ہو, جب انقلابی شاعر کے شعر کا اثر معاشرے پہ نہ ہو, جب باعث کے بعض اور نصیحت کا اثر معاشرے پہ نہ ہو, جب معاشرہ کے افراد کا ضمیر اتنا مردہ ہو جائے کہ انقلابی خطیب کے خطبے کا اثر نہ ہو, انقلابی شاعر کے شعر کا اثر نہ ہو اور باعث کے بعض کا اثر نہ ہو, تو پھر ایسے معاشرے کے لیے شہید کے خون کے قطروں کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے بعد معاشرے میں انقلاب پیدا ہوتا ہے. اب آپ اور فرمانے, اسی لیے سرکار سید الشہداء نے کربلا کے میدان میں قربانی دی کہ محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو ہر ایک کے اندر انقلاب پیدا ہو جاتا ہے. صلوات پڑھیے محمد وغیرہ. دیکھیے آپ, خدا کی قسم ہر سال فرش اعظم بچتا ہے اور ہر سال اس طرح سے انتظار ہوتا ہے جیسے پہلی مرتبہ کر رہے ہیں. یہ فرش اعظم اتنی بے باکی اور اتنی بے چینی کے ساتھ آپ بچھاتے ہیں کہ بڑے متمنی ہوتے ہیں اور ان دنوں کا بڑا انتظار کرتے ہیں. ایک ایک لمحہ, ایک ایک جو ہے پورے سال آپ انتظار کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو خون سرکار سید الشہداء کا بہا ہے. میں جملہ کیا کہ آگے بڑھے جاتا ہوں عزیزان گرامی. دیکھیے آخر وجہ کیا ہے, کیا سبب ہے, کیا علت ہے کہ ساری دنیا کے لوگ سرکار سید الشہداء پہ کیوں گریا کرتے ہیں, کیوں روتے ہیں؟ انسان کو بیکار تو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. وجہ کیا ہے؟ پوری دنیا کے لوگ حسین پہ کیوں گریا کر رہے ہیں؟ ایک گلی ہے, اس میں ایک بندہ مر گیا, اس پہ 10 لوگ رو رہے ہیں. دوسری گلی ہے, وہاں پر بھی ایک بندے کا انتقال ہو گیا, اس پہ 100 لوگ رو رہے ہیں. تیسری گلی ہے, وہاں پر بھی ایک بندے کا انتقال ہو گیا, اس پر جو ہے 200 لوگ رو رہے ہیں. لاسٹ والی جو گلی ہے اس پہ جو ہے 900 لوگ رو رہے ہیں. اور اس سے اگلی جو گلی ہے, بالکل آخری 10 نمبر کی جو گلی ہے, اس پہ 10,000 لوگ رو رہے ہیں. بندہ یہ بھی مرا, بندہ وہ بھی مرا. اس پہ 10 لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ وہ جو آخری گلی میں بندہ مرا ہے اس پہ 10,000 لوگ گریا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 10,000 لوگ اس بندے پر اس لیے گریا کر رہے ہیں کہ 10,000 لوگوں کو اس کی انسانیت سے فائدہ ہو رہا تھا. نہیں آپ کی بات نہیں, آپ نے غوری نہیں فرمایا بھائی. آپ میرے سلام پڑھی محمد والے محمد کے بابا نے بولے سلوات ان شاء اللہ. 10,000 لوگ گریا کیوں کر رہے ہیں؟ 10,000 لوگوں کے گریا کرنے کی سرکار علت یہ ہے, سبب یہ ہے, وجہ یہ ہے کہ 10,000 لوگوں کو اس
کی انسانیت سے نہیں، میں اپنی بات نہیں پہنچا پایا. میں معصوم کی حدیث سناؤں تاکہ مجمع میرے ساتھ جڑ جائے. معصوم فرماتے ہیں، سرکار سید الشہداء ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں انسان گھر گھر پیدا ہوتے ہیں مگر انسانیت کسی کسی گھر میں جنم لیتی ہے. انسان گھر گھر پیدا ہوتے ہیں، انسانیت کسی کسی گھر میں جنم لیتی ہے. وہ جو بندہ آخری گلی کے آخری گھر میں مرا ہے اس پہ 10,000 لوگ اس لیے گریہ کر رہے ہیں کہ 10,000 لوگوں کو اس کی انسانیت سے فائدہ ہو رہا تھا. پھر وہ پوچھ رہے کہ ساری دنیا کے لوگ حسین پہ کیوں رو رہے ہیں؟ اس لیے کہ ساری دنیا کے لوگوں کو حسین کی انسانیت سے فائدہ ہو رہا تھا. صلوات تو پڑھیے محمد علیہ. سے فائدہ ہو رہا تھا. ٹاپک سے ہٹنا نہیں ہے اور اسی پہ جو ہے آگے آپ کے ذہن عالیہ تک پہنچنا ہے. پورے مجمع کی توجہ دیکھیے. رسول اس دنیا میں سے کب گئے؟ 11 ہجری کو. 11 ہجری کو رسول گئے. اور 11 ہجری سے پہلے کی سچویشن کیا ہے؟ دوش پہ دونوں نواسے ہیں، حسن اور حسین، اور لوگ جھک جھک کے سلام کر رہے ہیں رسول. یہ 11 ہجری کا حسین منظر بتا رہا ہوں. 11 ہجری سے پہلے کا منظر کہ لوگ کہہ رہے ہیں کیا سواری ہے اور کیا سوار ہیں، اور لوگ جو ہے جھک جھک کے رسول کو سلام کر رہے ہیں کیونکہ پورے عرب میں اسلام کا پرچم لہرایا ہوا ہے. مگر میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بعد پیغمبر ایسا کون سا انقلاب آیا، وہ کیا وجہ تھی کہ جس دہلیز پہ نبی آ کے سلام کرتے ہیں اسی دہلیز پر لوگ آگ اور لکڑیاں جمع کرنے کے بعد لوگ آگ لگا رہے ہیں. کوئی خنجر لیے کھڑا ہے، کوئی تلوار لیے کھڑا ہے، کوئی جو ہے ابوذر کی تو جو ہے ربضہ بھیج رہا ہے، کوئی وہ ہے جو میثم تمار کو سولی پہ چڑھا رہا ہے، کوئی وہ ہے جو مقداد کو قتل کرا رہا ہے. آخر زمانے نے کیوں کروٹ لی؟ کیا وجہ ہوئی؟ جہاں 11 ہجری سے پہلے رسول کی دہلی رسول در زہرا پہ سلام کر رہے ہیں وہ کیا وجہ رہی؟ اس کی کیا علت رہی؟ کیا سبب رہا کہ جہاں پر اسلام کا پرچم لہرایا جا رہا تھا وہاں پر کوئی خنجر لیے کھڑا ہے، کوئی تلوار لیے کھڑا ہے، کوئی قتل کرنے کے لیے آمادہ ہے، کوئی وہ ابوذر جس سے کہا جا رہا ہے کہ ابوذر اپنی زبان کو اپنے دہن کے اندر رکھو ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے. اب ابوذر کے اس جملے پہ میری جان قربان ہو جائے. ابوذر کہتے ہیں خاموش ہو جا، اللہ نے زبان دی کس لیے ہے؟ اسی لیے تو دی ہے کہ علی کے فضائل بیان کیے جائے. صلوات تو پڑھیے محمد. آج لوگ غیبتیں بہت کرتے ہیں، فرش اعضا پہ آ کے خاموشی کا روزہ رکھ لیتے ہیں، جبکہ زبان عطا کس لیے کی گئی ہے؟ میرا جملہ نہیں ہے، ابوذر کہہ رہے ہیں یہ زبان اس لیے عطا کی گئی ہے تاکہ علی کے فضائل بیان کیے جائیں. تو جہاں سچویشن یہ ہے، کنڈیشن یہ ہے، حالات اتنے خراب ہیں، وہاں پر جو ہے اتنے ماحول خراب ہو گیا کہ بعد پیغمبر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیے حالات اتنے خراب ہیں کہ آگ لیے ہوئے ہیں، خنجر لیے ہوئے ہیں، تلوار لیے ہوئے ہیں اور قتل و غارت جو ہے مچی ہوئی ہے. آخر آپ نے تلاش کیا یہ کیوں زمانے نے کروٹ بدلی، یہ کیوں زمانہ پھر گیا؟ وجہ یہ رہی کہ ہمیشہ اسلام کو مؤلفۃ القلوب افراد نے نقصان پہنچایا. بتاؤ مؤلفۃ القلوب کسے کہتے ہیں؟ ایک طرف حق ایک طرف باطل. مؤلفۃ القلوب اسے کہتے ہیں کہ ہے تو اندر سے باطل، لباس اسلام والا پہنے ہوا. نہیں مثال دوں تاکہ بات آسان ہو جائے. ابن زیاد نے جب کوفے میں انٹری کی داخل ہوا تو وہ حسین بن کے داخل ہوا، ابن زیاد بن کے نہیں. تو جب بھی کفر آتا ہے تو اسلام کے لباس میں آتا ہے، اسے کہتے ہیں مؤلفۃ القلوب. صلوات پڑھیے منجو کے محمد. اسے کہتے ہیں مؤلفۃ القلوب. اور ہمیشہ سرکار ایسے ہی لوگوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے. اب آپ ایک ایک معصوم کی زندگی کو مطالعہ کرتے جائیں
پڑھتے جائیں تو آپ کی نالج میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. آپ دیکھتے چلے جائیں کہ کیسے زمانہ کروٹ لیتا چلا گیا. دیکھیے 8ویں امام کی زندگی دیکھ لیجیے, 7ویں امام کی زندگی دیکھ لیجیے, 11ویں امام کی زندگی دیکھ لیجیے. 11ویں امام کی زندگی وہ ہے, دیکھیے 8ویں امام کی زندگی پہ ایک لمحے کے لیے میں آپ کو روک کے آپ کے ذہن سے قریب ہو. 8ویں امام کی زندگی وہ ہے جس کے لیے معصوم نے فرمایا, مامون رشید کے لیے معصوم نے فرمایا, مولا فرماتے ہیں مولا کائنات کہ ہمارے دشمنوں میں سے دشمن نہایت ہی عقل مند ہوگا. وہ ہے مامون رشید جو باورچی خانے میں کام کرنے والی کا بیٹا ہے, اور امین جو ہے وہ جناب زبیدہ کا بیٹا ہے. تو اس نے کرسی کے چکر میں بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا. یہ ہے مامون رشید. مامون رشید وہ ہے میرے سرکار جس نے اپنے بیٹے کا نام جو ہے امام زمانہ کے نام پہ رکھا تھا. صلوات پڑھیے محمد والے. دیکھیے آپ مجلسوں میں آئیں گے انشاءاللہ اور مسلسل تشریف لائیں گے, اور میں جو ہے وہ زیادہ تر ہسٹری پڑھنے کا عادی ہوں تاکہ آپ کے ذہنی عالیہ میں رہے کہ آپ کی معلومات میں کچھ اضافہ ہو جائے. تاکہ آپ مجلس میں آئے, شرکت فرمائے تو آپ کچھ یہاں سے لے کے جائیں. یہ جو ہے بندہ جس کا نام مامون رشید ہے, یہ وہ بندہ ہے جس نے امام زمانہ کے نام پہ اپنے بیٹے کا نام رکھا. کیوں؟ علت کیا ہے, سبب کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ زمانے کے آخری امام کی محبت اور احترام لوگوں کے دلوں میں نہ رہے. اس وجہ سے اس نے اپنے بیٹے کا نام اٹھتے بیٹھتے آخری امام کے نام پہ اپنے بیٹے کا نام رکھتا ہے اور نام لیتا ہے. مگر امام رضا کا زمانہ ہے, امام رضا جب بھی آخری امام کا نام لیتے ہیں تو جیسے ہی مجمع میں آخری امام کا نام لیا پورے وجود کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے تاکہ لوگ